اس وقت جو حالات موجود ہیں اس میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو مکۃ المکرمہ میں جو دفاعی ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان، ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اسے خوش آئند بھی سمجھتے ہیں اور عالم اسلام کے اتحاد میں ایک اہم پیش رفت بھی سمجھتے ہیں، اور اس پر تینوں ملکوں کے اقوام کو بھی بہت مبارک ہو اور یہ عالم اسلام کے لیے بھی بہت نیک شگون ہے کہ اتحاد کی طرف جو ہے ایک قدم آگے بڑھا ہے۔ ہمارا اس میں کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اب ایران بھی اس میں شامل ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قطر ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے اور دیگر ممالک بھی پھر اس میں آتے چلے جائیں، اور اس طرح ایک ایسا اشتراکی عمل ہو جائے گا جو دشمنوں کے مقابلے میں، سازشوں کرنے والوں کے مقابلے میں، انسانیت کا خون کرنے والوں اور امت کو تقسیم کرنے والوں کے مقابلے میں ایک طاقتور ہمارا جو ہے وہ نیٹ ورک بن جائے گا۔ تو اس معاہدے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہماری خواہش بھی ہے اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ایران بھی اس میں شامل ہو، تاکہ اس سے پوری امت کی یکجائی کا ایک تاثر بنے گا، اور خود بخود یہ پھر ان قوتوں کو جو ہمیں یرغمال بنا کر رکھتی ہیں اور بالکل ہمیں دبا کر رکھتی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امن اس وقت پاکستان میں بہت بڑا سوال ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، آزاد جموں و کشمیر میں بھی اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی، جہاں پر اس نوعیت کے واقعات ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے، جیسے سوات میں جو واقعہ ہوا اور ہنگو میں، جس میں بہت ہی قیمتی جانیں چلی گئیں، درجنوں لوگ شہید ہو گئے، خاص طور پر پولیس اہلکاروں کے اوپر یہ حملہ کیا گیا، اور اگر پولیس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، عوام میں سے ہوتا ہے، اور ان کا نقصان ہمارا قومی نقصان ہے۔ کسی ایک انسان کا قتل بھی قرآن پاک نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اس لیے امن و امان کو قائم رکھنا تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں، اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس امن کو قائم کریں اور امن کے لیے ماحول کو سازگار کریں۔ اس وقت جو جماعت اسلامی کی پوری تحریک ہے، جو عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کر ہم چلا رہے ہیں، اس میں ہمارا نہ کوئی ذاتی غرض ہے، نہ ہمارے پارٹی کا کوئی مفاد ہے، بلکہ 25 کروڑ لوگ آج جس اذیت میں ہیں، وہ اذیت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان پر مہنگائی کے بم گرائے جاتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت اس وقت اتنی زیادہ ہے جو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ پورے خطے میں کسی ملک میں بھی عالمی حالات کے خراب ہونے اور جنگ کے بعد ایک دو دفعہ سے زیادہ پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے گورنمنٹ مہینے میں کرتی تھی، پھر 15 دن میں، پھر ہفتے میں، اور اب اس نے روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل شروع کر دیا ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت پیٹرول تھا 258 روپے، اور عالمی مارکیٹ میں جو $72 فی بیرل کی قیمت موجود ہوتی تھی، 2 دن پہلے $74 فی بیرل پہ قیمت آ گئی تھی عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی، لیکن پاکستان میں 258 کے بجائے 333 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر ڈیزل 383 روپے کا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آمدنی کا ذریعہ اس جنگ کو اور حالات کو بنا لیا گورنمنٹ نے۔ اور انہوں نے جو لیوی امپوز کی ہوئی ہے طویل عرصے سے، اس لیوی میں ان ساری حکومتوں نے اب تک مل کر 8,000 سے زائد ارب روپے پاکستانیوں کے سے وصول کیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی کی مد میں۔ اب یہ لیوی کیا ہے؟ اس کا پیٹرول کی قیمت سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور پیٹرول کے ٹیکس سے بھی کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہے۔ یہ لیوی تو حکومت نے اس لیے بنائی تاکہ اس سے آمدنی کر کے اپنی کرپشن کو چھپائیں، اپنی نااہلی کو چھپائیں۔ نام اس کا رکھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جس ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، ریفائنریز کو بہتر بنائیں، تاکہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل، تو اس امپورٹ میں ہم فنش پروڈکٹ تقریباً 70% لیتے ہیں۔ اس لیے 70% لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کروڈ آئل کو ریفائن کر سکیں۔ جب یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہمیں مہنگا پیٹرول، ریفائنڈ پیٹرول خریدنا پڑتا ہے،
پاکستانی عوام سے کہا گیا کہ ہم یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لیں گے، اپنی ریفائنری کو بہتر بنائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل بہت بہتر ہو جائے گا، اور ہم زیادہ سے زیادہ کروڈ آئل لیا کریں گے اور خود اس کو ریفائن کریں گے، تو ہمیں بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ بات اس وقت سمجھ میں آتی تھی، لیکن 8,000 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی انہوں نے اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ جو کرپشن ایف بی آر کا عملہ کرتا ہے، اس کرپشن میں جو 1,300 ارب روپے کی براہ راست کرپشن ہوتی ہے، اور پھر باقی جو اپنے اہداف کو پورے نہیں کرتا، اس نااہلی کو چھپانے کے لیے یہ حکومت عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ اب آپ میڈیا کے ورکرز ہیں، یہ نوجوان یہاں پر موجود ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، جب کسی پروگرام میں، بنو قابل کا پروگرام، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ بائک چلاتے ہیں؟ تقریباً 99% نوجوان ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ تو یہ طالب علم تو وہ ہیں جن کی آمدنی نہیں ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کو فی لیٹر 125 روپے اس وقت بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جس میں سے لیوی الگ اس میں شامل ہے۔ تو بھائی جس کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، جس کی آمدنی نہیں ہے، اب بائکیا والے، میڈیا ورکر، ان ڈرائیو کرنے والے، گاڑی بھی لے کر جو ٹیکسی کا کام کرنے والے، فوڈ ڈیلیوری کرنے والے، رائڈرز، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا جگہ ٹیکس، بھتہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ لیوی ان کے اوپر امپوز کی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ پچھلے سال ہدف رکھا گورنمنٹ نے کہ ہم 1,700 ارب روپے کی لیوی جمع کریں گے، جو ظلم، لیکن انہوں نے 1,700 نہیں 1,900 ارب روپے جمع کیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس طرح لوگوں کے اوپر بم گرا کر، اور اس کے نتیجے میں ساری ایکٹیویٹی، جب ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر سبزیوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، جتنی چیزیں مال برداری ہوتی ہے ان سب کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے 4 دن پہلے، 5 دن پہلے خبر آئی کہ 27 اشیاء پہ مزید اثر پڑا ہے پیٹرول کی قیمت کا، اور وہ مہنگی ہوگی، اور یہ تو صرف وہ ہے جس کی رپورٹ آ گئی ہے۔ پھر جو قیمت بڑھ جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، کیونکہ کوئی حکومت نام کی چیز تو موجود نہیں ہے۔ تو اس ظلم کے خلاف کون آواز بلند کرے گا؟ بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کو اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ وہ جنرل عوامی ایشوز پر بات کریں، اسی لیے ہم نے ان بنیادی مسئلوں کو ہائی لائٹ کیا اور پوری قوم میں ایک موبلائزیشن پیدا کی ہے۔ خاص طور پر نوجوان اس تحریک کا راول دستہ ہیں، اور 7 تاریخ کو پرسوں جو تاریخی احتجاج جماعت اسلامی نے کیا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا ایک نیا باب روشن ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منظم جماعت ہو، اس کا کوئی اپنا ذاتی نہ لیڈر کا مسئلہ ہو، نہ پارٹی کا مسئلہ ہو، عوام کا جینوئن ایشو ہو، تو وہی ایڈریس کر سکتی ہے ان چیزوں کو، اور پاکستان میں اسی کی ضرورت ہے۔ ہم نے تمام بڑی شاہراہیں بند کی 3-4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، ہم نے شہروں کی بھی بڑی بڑی شاہراہیں بند کی، نکسیر نہیں پھوٹی، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایمبولینس ایسی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا راستہ رکا۔ اسے مینجمنٹ کہتے ہیں، اسے نظم و ضبط کہتے ہیں، اسے آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اسے عوامی تائید کہتے ہیں۔ یہ عوامی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس اسکیل کے اوپر پاکستان میں کسی بھی کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح احتجاج کو منظم کر سکے، اور منظم احتجاج ہی انقلاب کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ ہجوم کے نتیجے میں تو طاقتور لوگ مزید طاقتور بن جاتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جس نے 7 اگست کو وہ تاریخی احتجاج کیا ہے، جس نے ایک سمت متعین کر دی ہے۔ اب مختلف پارٹیوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزوں جو ہے وہ کریں اور عوامی ایشوز کے اوپر لوگوں کو کال دیں۔ تو جماعت اسلامی عوام کے ان مسئلوں کو لے کر چل رہی ہے، اور ہمارا مطالبہ بہت سیدھا سیدھا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو تو بالکل ختم ہونا چاہیے، اور جو ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ریفائنری، جو آئل پیٹرولیم کی مصنوعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آنے کی قیمت ہوتی ہے یا ریفائن کرنے کی قیمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ٹیکس بھی ختم ہونے چاہیے۔ 225 روپے پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے، اور ڈیزل کی بھی۔ یہ بھی چکر دیتے ہیں کہ کبھی ڈیزل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس پہ لیوی بڑھا دیتے ہیں، کبھی اس پہ بڑھا دیتے ہیں، اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کرتے ہیں، اور پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ لیوی ہے، ہوتی کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اویئرنیس جماعت اسلامی نے پیدا کی، تو اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے، پیٹرول کی قیمت کو 225 روپے پہ ہونا چاہیے، اور
ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو آئی پی پیز مافیا کا تسلط ہے، جو پچھلے 4 سال کی رپورٹ خود گورنمنٹ نے سامنے لے کر آئی، گورنمنٹ اس نے یہ بتایا کہ پاکستان میں بجلی بنانے پہ جو خرچہ ہوا ہے اس خرچے سے زیادہ بجلی نہ بنانے کے پیسے دینے پر ہوا ہے. یعنی بنانے کا خرچہ کم ہے اور نہ بنانے پر شاباش دینے کا خرچہ جو ہے زیادہ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ اس کو کہتے ہیں. اور جعلی قسم کے معاہدے کیے گئے اپنے پسند کے لوگوں کو نوازنے کے لیے. کیپیسٹی پیمنٹ ایک حد تک ہوتی ہے دنیا بھر میں، اس کو ٹیک اور یوز اور لیس پے کے معاہدے بھی کیے جاتے ہیں، یا استعمال کرو یا نہیں کرو گے تو تھوڑے سے اماؤنٹ دے دو تاکہ آپ کا مسئلہ خراب نہ ہو. لیکن یہ کہا ہوتا ہے کہ بجلی کی پوری قیمت جو ہے وہ آپ اس نہ بننے پر ادا کریں. اور اس پالیسی کے نتیجے میں کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے اور لوگوں کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے تو لوگ سولر کی طرف جاتے ہیں. جب سولر کی طرف جاتے ہیں تو مزید فرق پیدا ہو جاتا ہے. جب مزید فرق پیدا ہو جاتا ہے تو مزید بوجھ ڈالتے ہیں یہ قوم کے اوپر. تو چاروں طرف سے لوگوں کو کا گھیرا انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. نااہلی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. ہماری وفاقی حکومت یہ جو حکومتیں اس وقت موجود ہیں نااہلی اور کرپشن کا حسین امتزاج ہیں. اب 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ہوگا اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں گورنر ہاؤس پہ ہوگا. اور یہ دھرنے ہم شروع کریں گے. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا، پارٹی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے کرو. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ لیوی کے عذاب سے ہمیں بچاؤ، جو عوام پر، غریبوں پر اور مڈل کلاس لوگوں پر یہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ چیزیں سستی کرو، آئی پی پیز مافیا سے نجات دلاؤ. ہمارا ایجنڈا عوام کا ایجنڈا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو پذیرائی عوام جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس میں اب یہ بنتا ہے کہ عوام کی شرکت بھی زیادہ سے زیادہ ان احتجاجوں میں ہو.